بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت کا چہرہ سفید اور آنکھیں چمکیلی ہوں، اس عورت کے جسم کی 3 چیزیں لازمی کالی ہوں گی۔ تو ناظرین، آج ہم پھر ایک زبردست اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، عورت کے جسم کے بارے میں اندازہ کرنے کے لیے مرد عورت کی آنکھیں اور چہرہ دیکھتے ہیں، کیونکہ مرد سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں عورت کے جسم کی عکاسی کرتے ہیں۔ لیکن عورت کے جسم کے کچھ حصے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل آنکھوں اور چہروں کی خوبصورتی کے برعکس ہوتے ہیں۔ یعنی عورت کا چہرہ کتنا ہی گورا کیوں نہ ہو، کچھ حصے لازمی کالے ہوتے ہیں، جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کے جسم کے 3 کالے حصوں کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 1، بغل کا کالا ہونا۔ یاد رکھو کہ ہر عورت، چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت اور دلکش کیوں نہ ہو، اس کے جسم کا یہ حصہ یعنی بغل کالے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغل میں بال صاف کرنے کے لیے عورت کو اس جگہ کی شیو کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حصہ کالا ہو جاتا ہے، اور اکثر عورتیں کریمیں استعمال کرتی ہیں اور وہ کریمیں جسم کے حصوں کو کالا کرتی ہیں۔ نمبر 2، چھاتیوں کے نپلز۔ جو عورتیں ہم بستری کرتی ہیں یا جن عورتوں کا بچہ ہوتا ہے، ان کے نپلز کالے ہوتے ہیں، بے شک وہ کتنی ہی خوبصورت اور دلکش کیوں نہ ہو۔ صرف ان لڑکیوں کے نپلز گلابی ہوتے ہیں جو ابھی کنواری ہوتی ہیں۔ گوری لڑکیاں بھی جب ہم بستری کرتی ہیں تو ان کے بھی نپلز کالے ہو جاتے ہیں۔ کچھ حاملہ عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ حمل کے دوران آپ کے جسم میں موجود ہارمونز آپ کی چھاتی کو دودھ بنانے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو چھاتیوں، نپلوں اور پستان کے گرد کے حلقوں کی توسیع کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ چھاتی کے ٹشو بغلوں تک بڑھ سکتے ہیں، اور کچھ خواتین کو بغل کے نیچے چھاتی کا اضافی ٹشو چھاتی کا معاون ٹشو ہو سکتا ہے کہ ان کے ہارمونز کی وجہ سے، جن سے جلد کا رنگ متاثر ہو جاتا ہے، آپ کے نپل اور پستان کے گرد کے حلقے تاریک پڑ جائیں۔ آپ کی چھاتی میں خون کی فراہمی میں اضافے کی وجہ سے آپ کو اپنی چھاتی کے ساتھ ساتھ رگیں بھی زیادہ نمایاں نظر آ سکتی ہیں۔ پستان کے گرد کے حلقوں کی سطح پر مونٹگمری کے تپدک نامی چھوٹے چھوٹے غدود ابھر جائیں گے۔ حمل کے دوران آپ کی چھاتیوں کی افزائش ہوتی رہے گی، اس سے بے آرامی اور بسا اوقات تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اچھی طرح سے فٹ ہونے والی چولی پہن کر کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ کو ہر سہ ماہی میں اپنی چھاتیوں کے بڑھنے کی وجہ سے چولی کو تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ دودھ کی نالیاں بڑھتی اور پھیلتی جاتی ہیں کیونکہ وہ حمل میں جلد ہی دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ ان سب کی وجہ سے آپ کی چھاتیاں بطور خاص آپ کے نپل زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کو بے آرامی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، شرمگاہ کا کالی ہونا۔ عورت کے جسم کے اس حصے کا کالا ہونے کے پیچھے کچھ راز ہے۔ مثلا لڑکیاں جب چلتی ہیں تو ٹانگ کے آپس میں رگڑ کی وجہ سے یہ حصہ کالا ہو جاتا ہے، یا کچھ لڑکیاں آج کل کی مشت زنی کرتی ہیں تو اس دوران وہ اپنی اس جگہ کو زیادہ زور سے رگڑتی ہیں، اس کی وجہ سے کالی ہو جاتی ہیں۔ یا جب عورت ہم بستری کرتی ہے تو گوری سے گوری عورت کی یہ جگہ کالی ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایشیائی ممالک میں سکن وائٹننگ یا جلد گوری کرنے کا عمل نیا نہیں ہے، اور ان زیادہ تر ممالک میں سفید یا گوری رنگت کو اعلیٰ جبکہ سیاہ یا کالی رنگت کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔ ایک کلینک کی جانب سے عضو تناسل کو گورا کرنے کے عمل کی ویڈیو پوسٹ ہوتے ہی مختصر وقت میں وائرل ہو گئی، لیکن تھائی لینڈ کی وزارت صحت نے اس عمل سے متعلق حفظان صحت کی وارننگ جاری کی ہے۔ بی بی سی کی تھائی سروس نے ایک 30 سالہ ایسے شخص سے بھی بات کی جنہوں نے 2 ماہ پہلے عضو تناسل کو گورا کرنے کا عمل کروایا تھا، اور اس عمل کے بعد ان کو فرق بھی پڑا تھا۔ اس کلینک میں ہر مہینے 20 سے 30 لوگ شرمگاہ اور عضو تناسل کو گورا کروانے کے لیے آتے ہیں، اور بعض تو برما، کمبوڈیا اور ہانگ کانگ سے آتے ہیں۔ مسٹر پوپول کے مطابق گورا کرنے کا یہ عمل گے یا ہم
عام جنس پرست اور خواجہ میں خاصا مقبول ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے پرائیویٹ پارٹس کا انتہائی خیال رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے جسم کے یہ حصے خوبصورت دکھائی دے۔ تھائی لینڈ کی وزارت صحت کے ڈاکٹر تھونگ چائی کے بیان میں لوگوں کو عضو تناسل گورا کرنے کے عمل سے دور رہنے کی تنبیہ جاری کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عضو تناسل میں درد اور سوزش کے علاوہ بدنما نشانات اور سیکس کی صلاحیت متاثر ہونا اس عمل کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ ڈاکٹر تھونگ چائی کے مطابق عضو تناسل کو گورا کرنا غیر ضروری ہے، یہ پیسوں کا ضیاع ہے اور اس سے انسان کو فائدے کی بجائے مہلک سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر